السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت ہمارا ملک ایک جنگی صورتحال کے اندر ہے اور بھارت کے جنونی ہندوؤں نے مسلمانوں کے ملک پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں 5 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ الحمدللہ ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے اور دنیا کے کسی ملک کے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن یاد رکھیں ان ساری چیزوں کے باوجود ہماری اصل امید، اصل یقین اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اسلحے کی زور پر، مٹیریلز کی زور پر، مال و دولت کی زور پر نہیں ملتی۔ تو اس موقع پہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جنگ کا موقع ہو یا امن کا موقع ہو، ہم نے ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے، جب تم کسی دشمن فوج کا مقابلہ کرو، ان کے سامنے آؤ تو مضبوط ہو جاؤ اور مضبوطی سے ڈٹ جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فوجی بھائی بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان رکاوٹ بن جائیں اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کی شرارتوں سے۔ تیسرا کام ہمیں کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں کے لیے دعائیں کرنی ہے جو اس ملک کی حفاظت کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں غلطیاں کمزوریاں ہم سب میں ہوتی ہے، لیکن یہ موقع ہے اختلافات کو مٹا کر ایک امت اور ایک قوم بننے کا۔ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنی افواج کے لیے دعا کریں گے، وہ ہمارے لیے اپنی جان لڑا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو فرق ہے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ موقع اس قوم کو یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ہم سب کے لیے اسلام اور پاکستان سب سے اہم ہے۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس جنگ کو مذاق نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جنگ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم تو یوں کر دیں، ہم تو یوں کر دیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ ہمیں اگر دیکھنا ہو جنگ کیا ہوتی ہے یمن کی طرف دیکھ لیں، ہمیں دیکھنا ہو جنگ کیا ہوتی ہے تو افغانستان کی تباہ حالی کی طرف دیکھ لیں، ہمیں دیکھنا ہو جنگ کیا ہوتی ہے تو عراق کی طرف دیکھ لیں، ہمیں دیکھنا ہو جنگ کیا ہوتی ہے تو فلسطین کی طرف دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے اور اسلام اور پاکستان کا نام روشن فرما دے۔ پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس موقع پہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کرنا ہے۔ کوئی نیگیٹو بات ہو، کوئی فالتو بات ہو، کوئی قوم کے مرال کو، ہماری فوج کے مرال کو ڈاؤن کرنے والی باتوں میں اس کو ساتھ نہیں دینا، نہ ہمیں اسے شیئر کرنا ہے، نہ ہمیں اس پہ کامنٹ کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کو اگنور کر دینا ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو لائک بھی کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کی فیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے گروپس میں ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے نہ ایسی چیزوں کو اگنالج کرنا ہے، نہ شیئر کرنا ہے، نہ لائک کرنا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کرنا ہے، اپنی قوم کا اور اپنی فوج کے مرال کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمیں ایک امت اور ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو تباہ برباد فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔